السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 15 اور آج کی صورت کا نام ہے سورۃ العادیات اور یہ صورت مکی ہے اور اس کی 11 آیات مبارکہ ہیں۔ تو آئیے اس کے پہلے کرتے ہیں جوڑ توڑ۔ والام صبر ول، عین کھڑی زبر ع، دال زردی، یا کھڑی زبر یا، تا زردی، والعادیاتی، ضاد با زبر ضاب، ح دو زبر حن، ضاب حن، آگے وقت ضاب حا۔ یہاں پہ دیکھیے گا عین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ہم نے اسے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ والعادیاتی، ضاد با زبر ضاب، ضاد کا ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور با کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ حا کے اوپر دو زبر ہیں، وقت کی صورت میں ہم ایک زبر الف کی مقدار پڑھیں گے۔ آیت نمبر 2، فالموریات قدحا، فا کو ہم نے لام کے ساتھ لگانا ہے، میم کو واو کے ساتھ، را کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ قدحن بھی اسی طرح جو پچھلا لفظ ضبحن گزرا ہے اسی طرح سیم، یعنی قاف کو موٹا پڑھنا ہے، دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور حا کو ایک الف کی مقدار ایک زبر کے ساتھ وقت کی صورت میں ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 3، فالمغیرات صبحا، فا کو ہم نے لام کے ساتھ لگانا ہے، غین کے نیچے ہم نے زیر پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اسے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم نے اسے بھی موٹا پڑھنا ہے، تو آگے صبحا، صبحا میں ہم نے صاد کو موٹا پڑھنا ہے، با کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور حا کو سیم جو پچھلے لفظ گزرے ہیں ان کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 4، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ جو فا کے ساتھ ہے یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، حمزے کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر آ، سارا زبر سر، نون زبر نا، فَأَثَرْنَ، بازر بھی، ہا کھڑی زر ہی بھی، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، ہم نے اسے حلق سے ادا کرنا ہے، عین دو زبر عن، نقعن، وقت میں نقعا۔ آیت نمبر 5، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں فَوَسَطْنَ، یہاں پہ ہم نے طا کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے اور طا کا ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس سے پہلے والا جو سین ہے اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، اسے باریک پڑھنا ہے۔ بِهِ جَمْعًا۔ آیت نمبر 6، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، ان، یہاں پہ ہم نے نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے، نون کو ہم نے لام کی جزم کے ساتھ لگانا ہے، اور آگے دیکھیے گا یہ جو لام کے ساتھ ہے یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا الف اور حمزے میں فرق کیا ہے، الف بالکل خالی ہوتا ہے اور الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اب ہم نے حمزے کی زیر کو نون کی جزم کے ساتھ لگا کر اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے، ان الانسان، اور ہم نے نون کے اوپر بھی اخفا کرنا ہے۔ اخفا کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ نہ تو یہ غنہ کرنا ہے نہ بالکل زہر کر کے پڑھنا ہے، بلکہ آواز کو ناک اور منہ کے بیچ میں تھوڑا سائڈ سے ادا کرنا ہے، ذرا غور سے سنیے، ان الانسان لربه لکنود، یہاں لکنود میں ہم نے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 7، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں نون مشدد پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ہا الٹا پیش ہو کے اوپر، یہ جو الٹا پیش ہے ہم نے اس کو ایک واو کی مقدار لمبا پڑھنا ہے۔ ذَلِكَ، ذَلِكَ میں ذال نرمی والے حروف میں سے ہے، لہٰذا ہم نے اسے بالکل سوفٹ یعنی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ لَشَهِيدٌ، یہاں پہ ہم نے دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں نون مشدد پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، حمزے کے نیچے زیر ہے، اسے الف نہیں بولنا، لِحُبِّ الْخَيْرِ،
یہاں خا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے اور موٹے حروف 7 ہیں. لشدید، اس جو پہلا دال ہے ہم نے اس کے اوپر قلقلہ تو نہیں کرنا، البتہ جو دوسرا دال ہے آخری والا ہم نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہاں پہ ہم نے را موٹا پڑھنا ہے اور آگے قاف کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. یاد رکھیں ما فل، فا کی زیر کو ہم نے لام کی جزم کے ساتھ ملانا ہے، بیچ میں جو یا اور الف خالی ہیں انہیں ہم نے چھوڑ دینا ہے. اور قبور کے اندر جو آخری را ہے ہم نے اس کو وقت کی صورت اور ملا کر جب ملائیں گے تو دونوں صورتوں میں اسے باریک پڑھیں گے، بلکہ وقف کی صورت میں ہم اسے تھوڑا موٹا پڑھیں گے کیونکہ جب را وقف کی صورت میں ساکن ہو تو اس سے پچھلے والے جو اس سے پہلے والا لفظ ہے اس کی حرکت کا اعتبار کریں گے، تو لہٰذا چونکہ وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے لفظ پہ پیش ہے تو وقف میں ہم اسے موٹا پڑھیں گے، ملا کر باریک پڑھیں گے. وحصل، یہاں حا کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے اور صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. وحصل، وحصل یوں نہیں پڑھنا، بعض لوگ اسے سین بول دیتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں. وحصل، آگے ما فی صدور میں ہم نے فا کی زیر کو صاد کے شد کے ساتھ ملانا اور بیچ میں جو یا الف لام تینوں ہیں انہیں ہم نے خالی ہونے کی بنا پر چھوڑ دینا ہے. صدور، اب یہاں صدور کے اندر بھی ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں را کو تو ہم تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے، کیونکہ جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کی اپنی حرکت کو دیکھ کر پڑھیں گے اور اس کی اپنی حرکت باریک والی ہے، نیچے ہے، تو لہذا اسے باریک پڑھیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یہاں نون مشدد پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ہا کو ہم نے میم کے ساتھ لگانا ہے، یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے. یومئذ لخبیر، یہاں پہ بعض لوگ بھول کر اسے یومئذ میں جو ذال ہے اسے نون سمجھ بیٹھتے ہیں. کیا ہے؟ ذال، دال کے بعد جو آتا ہے ذال، یہ وہ والا ہے، نرمی والے حروف میں سے ہے. یومئذ ذل، لا خبیر، خبیر کے اندر ہم نے خا کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو ہم نے وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے اور اگر آگے ہم کسی صورت کے ساتھ ملائیں گے تو موٹا پڑھیں گے. تو آئیے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله